جی اب بھائی ابھی ہم لے رہے ہیں آیت نمبر 126 اور 127 ان دونوں کا ترجمہ میں پڑھ دیتا ہوں، اس پہ جو ہے آپ کا تبصرہ چاہیے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اللہ کہتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور یاد کرو جب ابراہیم نے کہا ربی اے میرے پروردگار اجعل ھذا بلدا آمنا، اس شہر کو امن و سلامتی والا بنا دیجیے، وارزق اہلہ من الثمرات، اور اس کے باشندوں کو پھلوں سے جو ہے رزق مہیا کریے، من آمن باللہ والیوم الآخر، وہ باشندے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ پھر پوچھا گیا ومن کفر، ان کا کیا ہوگا جو کفر کرے؟ تو اللہ کہتے ہیں فأمتعہ قلیلا، میں ان کی پیاس بجھاؤں گا لیکن تھوڑی، ان کو بھی تھوڑا فائدہ پہنچاؤں گا، ثم استرہ الی عذاب النار، اور پھر ان کو جو ہے گھسیٹا جائے گا عذاب نار کی طرف، وبئس المصیر، اور وہ یعنی جہنم ایک بہت برا جو ہے ٹھکانہ ہے۔ 127 بھی پڑھ دیتا ہوں عربی تاکہ وداؤٹ انٹرپشن آپ دونوں آیتوں کو بتا سکیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور جب ابراہیم نے بیت اللہ کی بنیادوں کو جب ریز کرنا سٹارٹ کیا، بلند کرنا شروع کیا ابراہیم اور اسماعیل نے، تو دونوں نے دعا مانگی ربنا، اے ہمارے رب، تقبل منا، اس سروس کو، اس گھر کو قبول کر لیجئے ہماری طرف سے، انک انت السمیع العلیم، بے شک آپ خوب سننے والے ہیں اور خوب جاننے والے ہیں۔ اور بھئی یہ کس شہر کی بات ہو رہی ہے، کن باشندوں کی بات ہو رہی ہے، کس کے حق میں دعائیں مانگ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام؟ اور پیچھے آزمائش کی بات ہو رہی تھی، اچانک سے دعاؤں کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، تو یہ کیا کڑی ہے؟ اس کو تھوڑا سا جو ہے آپ ہمیں سمجھانے کی کوشش کریے گا۔ اس کو بہت ہی ایزی طریقے سے ہم ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی بھی ریفرنس موجود نہیں ہے، لیکن آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو وہ کون سی ایسی جگہ ہے جہاں پہ طواف ہو رہا ہے، للطائفین، ٹھیک ہے نا، طواف کرنے والوں کے واسطے۔ وہ کون سی ایسی جگہ ہے جہاں اعتکاف ہو رہا ہے، وہ کون سی ایسی جگہ ہے جہاں رکوع اور سجود ہو رہے ہیں، کون سی جگہ ہے؟ دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں طواف ہو رہا سوائے ہمارے خانہ کعبہ کے، بیت اللہ کے، مسجد حرام کے علاوہ کہیں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں طواف ہو رہا ہو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اگر ہمارے پاس دنیا کا کوئی اور ریفرنس موجود نہیں ہے، تب بھی یہ بات یہیں سے ثابت ہے کہ یہ مسجد حرام کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جب وہ اس کی دیواریں بلند کر رہے تھے تو پڑھتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے اور دعا مانگتے جاتے تھے کہ اے اللہ اس گھر کو، اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے، اور اس میں ایسا رزق دے جو ہر طرح کے پھلوں میں سے ہو۔ اور کیا آج آپ کو نہیں دکھتا کہ اس کے آس پاس لوگ جو ہیں وہاں پہ، وہ آپ کو لگتا ہے کہ آئل جو ہے، تیل جو ہے، وہ کیا کسی درخت کا پھل نہیں ہے؟ اصل میں تو یہ ہم نے اس کو ایسے حساب لگایا نا کہ یہ جو درخت تھے بہت سارے اور جو جانور تھے ان کی ہڈیوں سے نکلنے والا تیل ہے یہ، جو پریشر کی وجہ سے ان کی ہڈیوں میں سے اور درختوں میں سے اور نباتات میں سے نکلا ہے۔ فاسل فیول کہتے ہیں نا ہم اس کو۔ فاسل کیا ہے؟ وہ تیل ہے، وہ سمر ہے، ان ہڈیوں میں سے نکلنے کا والا جو ایک طرح سے جو جاندار زمین میں دھس گئے زمین کے ویٹ کی وجہ سے، تو یہ جو نکل رہا ہے تیل وہاں سے، اس کے آس پاس ان جگہوں میں سے، تو یہ اللہ کا دیا ہوا رزق ہی ہے نا مات بھائی۔ اور میں کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، وارزق اہلہ من الثمرات، کیا اس کو ایسا بھی ہم ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں کہ فروٹفل پروویژنس؟ رزق صرف کھانے کی حد تک نہیں، رزق صرف میوے کی حد تک نہیں، آپ تھوڑا اس کو ایلیبریٹ کریں کہ رزق کا معنی ہم کیسے لیں یہاں پہ؟ رزق کا مطلب ہوتا ہے پرووائڈ۔ رازق جو ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے پرووائڈر، دینے والا، اور رزق کا معنی ہوتا ہے دینا اور دینے والا۔ رازق دینا اور دینے والا کسی بھی چیز کا، خالی پیسے کا ہی نہیں۔ کچھ دنیا میں ہوا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، رہنا ہے، آنا ہے، جانا ہے، عقل ہے، علم ہے، ہر چیز کا پرووائڈر رازق، پرووائڈر، رزق، پرووائڈ۔ تو یہاں آمنا ورزق اہلہ، ٹھیک ہے نا، کہ اس کے رہنے والوں کو دے، پرووائڈ کر، من الثمرات، پھلوں میں سے۔ پھل کیا ہیں؟ پھل از اے فروٹ آف دا ٹری، ایک جو درخت ہے اس کا اپنا ایکچولی ایک
کھانا آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنے لیے جو بچاتا ہے بناتا ہے وہ آپ کے لیے پیش کر دیتا ہے درخت اس کا فروٹ. تو اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ 101% ہم کسی کام کا بھی ہم کہتے ہیں کہ اس کام کا اجر یہ ہے، اس کام کا پھل یہ ہے. اس کا مطلب تو نہیں ہوتا کہ ہم نے کوئی کام کیا اور اس میں سے کوئی پھل نکل آیا ہے. بٹ محاورتاً کیا ہے کہ اس کام کا اجر یہ ہے، اس کام کا آؤٹ کم یہ ہے، اس کام کی آؤٹ کم یہ بن گئی ہے. تو اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے لوگوں کو اچھی آؤٹ کم پرووائڈ کر. ابراہیم یہ کہہ رہے ہیں اللہ سے کہ اس کے یہاں کے شہر کے لوگوں کو اچھی آؤٹ کم پرووائڈ کیجیے آپ. ٹھیک ہے. تو اب ان براڈر میننگ اور ہو سکتا ہے لیکن اس وقت شاید ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں صرف ثمرات ایک ٹیکنیکلی صرف کھجور اور زیتون اور یہ پھل ہی ہوں، بٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو براڈر ہے نا. اس کے علم اور سوچ اور حکمت کی کوئی قید تو نہیں ہے نا. آج جو وہاں پہ اویلیبل ہے وہ اسی دعا کا نتیجہ ہے جو آج وہاں ہو رہا ہے، جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں. جو آج آپ مکہ میں، جو آج آپ مسجد حرام میں، جو آج آپ بیت اللہ میں دیکھتے ہیں، وہ از دا ریزلٹ آف دس دعا. وہ از دا ریزلٹ آف دس دعا. اور اللہ نے کہا کہ ہاں ہاں میں دوں گا، میں دوں گا، میں بالکل دوں گا. اور لیکن میں ان کو بھی دوں گا جو کفر کرنے والے ہیں. وقال من کفر، کہ جس نے کفر کیا میں اس کو بھی تھوڑا بہت فائدہ اٹھانے دوں گا، لیکن کیا ہے؟ قلیل، تھوڑا. اس کے بعد کیا ہے پھر؟ ثم، میں اس کو پھر کیا کروں گا؟ لے جاؤں گا، مجبور کر دوں گا، گھسیٹوں گا. کس طرف؟ عذاب النار. اس کے مرنے کے بعد اس کو میں لے جاؤں گا عذاب کی طرف، کیونکہ اس نے کفر کیا تھا. تو رزق تو اللہ نے، یہاں سے ایک بات اور سمجھ میں آنی چاہیے ہم کو کہ رزق اللہ نے کافروں کے لیے بھی رکھا ہے، کفر کرنے والوں کو بھی رزق دینا ہے اللہ نے. رزق یعنی پرووائڈ کرنا، ان کو ہوا پانی مٹی دنیا دینا، ان فائدہ اٹھانا انہوں نے چیزوں سے، وہ اللہ نے ان کے لیے بھی رکھا ہے. اور آج بھی ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جو کافر ہیں وہ بڑی ترقی کر رہے ہیں، اللہ نے ان کے لیے دیا ہے، لیکن ان کا اینڈ وہ بھی اللہ نے بتا دیا کہ میں ان کو لے جاؤں گا عذاب النار، ایک آگ کے عذاب کی طرف. تو اماد بھائی یہ بہت ہی خوبصورت جو ہے نا پوری ایک پکچر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے ابراہیم علیہ السلام کو بنایا نبی، اور کیسے انہوں نے دعا کی، اور کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے. انہوں نے دعا کی، رزق کی اس جگہ کے شہر کے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ ہم دیں گے. اور بھائی ایک کوئک پوائنٹ آپ آیت نمبر 127 کا بھی کر لیں، پھر ہم یہ سیگمنٹ کلوز کریں گے. وہ جب بنیادیں بنا رہے تھے ابراہیم اور اسماعیل، ان لوگوں نے دعا کی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. تو یہ جو دعائیں ہیں جو حضرت ابراہیم اپنے بیٹوں کے ساتھ مل کر جب دیواریں بنا رہے تھے کعبے کی، تو یہ اوپر کی دعائیں اسی وقت ہے نا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی کہ تو سننے والا ہے. آپ کے لیے بھی، میرے لیے بھی، ہم اللہ سے دعا کریں ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب تو قبول کر ہماری دعا. انک انت السمیع العلیم، بے شک تو بہت زیادہ، حد سے زیادہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے، ہر چیز کو سننے والا اور جاننے والا. کوئی بھی ہم دعا کرنے کے بعد ہمیں عربی نہیں بھی آتی تو ہم اللہ سے کہہ سکتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو، ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے. اللہ، ہم قرآن کو پڑھنے پڑھانے اور سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، لوگوں کو قرآن سے جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ تو ہماری اس دعا کو قبول فرما. تو سمیع اور تو علیم ہے، تو سننے والا اور تو جاننے والا ہے. جو ہمارے دلوں میں ہے، جو ہماری زبان پہ ہے، اے اللہ تو اس کو سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے. جو ہم کہہ سکتے ہیں اس کو بھی، اور جو ہم نہیں کہہ سکتے اس کو بھی. اور اگر ہمارے میں کوئی کمی بیشی ہو اے اللہ تو اس کو دور کرنے والا بھی ہے. ہماری کمیوں کو، ہماری کوتاہیوں کو دور کرتا جا، ہمیں معاف کرتا جا. اور اے اللہ اس علم کی، اس محنت کی اے اللہ ریفرنس سے، اس کی اے اللہ مدد سے ہماری آخرت کو سنوار، اور ہمارے آنے والی نسلوں کی آخرت کو سنوار. ہمارے آنے والی نسلوں میں ایسے بچوں کو پیدا کرے اللہ جو تیرے اس قرآن کو، تیرے اس میسج کو، تیرے اس کلام کو، تیری اس حکمت کو، تیری ان آیات کو، تیری ان باتوں کو آگے لوگوں کو بتا سکیں، اور وہ لوگ
ان کی پڑھ کے سن کے سمجھ کے تیری طرف آ سکیں، تجھ کو سمجھ سکیں، تجھے اپنا رب بنا سکیں۔ اللہ تو ہمارے لیے راستے کھول دے اللہ، اے اللہ تو ہماری مدد فرما، کیونکہ تو جو ہے انت انک انت انت السمیع العلیم، تو بے شک بہت زیادہ سننے والا اور سمجھنے والا ہے۔ آمین۔ تو یہ ابراہیم کی دعا ہے اللہ، جیسے تو نے ابراہیم کی دعا کو سنا، اے اللہ تو ہماری دعا کو بھی سن لے۔ ہم بھی کوشش کر رہے ہیں جتنا ہم کر سکتے ہیں، جو ہماری اوقات ہے، جتنا اے اللہ ہم سے ہو سکتا ہے، ہماری استطاعت کو بڑھا دے، ہماری استطاعت میں اور اضافہ فرما تاکہ ہم اور اچھا کام کر سکیں۔ تو اے اللہ تو نے ابراہیم کی دعا کو سنا، اور آج ابراہیم کی اولاد میں کتنے ہی اچھے اچھے لوگ آ کے چلے گئے، اور ابراہیم کو آج بھی ہم درود میں اور اپنی دعا میں یاد رکھتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں بھی تھوڑی توفیق دے، اے اللہ ہمیں بہت ساری توفیق دے، اے اللہ ہماری بہت ساری توفیق دے کہ ہم بھی ایسا کام کر سکیں کہ جو آخری دنیا کے آخری سیکنڈ تک لوگ ہمیں اچھے ناموں سے یاد کریں، ہمارے لیے دعا کریں، ہماری اولادوں کے لیے دعا کریں، ہمارے بچوں کے لیے دعا کریں، اور تیرے اچھے جان جو تو لسٹیں ہیں ان میں رہیں، تیرے قریب میں رہیں، اور تجھ سے محبت کرنے والوں میں ہمارا نام آتا رہے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تیری ذات پہ ہی توکل ہے، بھروسہ ہے، یقین ہے، کیونکہ تو نے ایشورٹی دی ہے قرآن کے اندر کہ جب کوئی سنسیئرلی جو ہے تیرے سے دعا مانگتا ہے تو ضرور اس کی دعا پر قبول کر۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی وليؤمنوا بی۔ جزاکم اللہ خیر۔ ہم میں اور اس سیگمنٹ کو ہم یہاں پہ سٹاپ کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس کے آگے کی آیتوں پر ہم تفصیل دیں گے۔